خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر، 100 بار مودودی دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر، 100 بار مودودی دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ بہت سود و زیاں کا فرق سمجھاتی رہی دنیا، بہت سود و زیاں کا فرق سمجھاتی رہی دنیا، مگر حق کے لیے چھوڑا ہے سب گھر بار مودودی، مگر حق کے لیے چھوڑا ہے سب گھر بار مودودی۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر، 100 بار مودودی دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ کوئی بھی واسطہ دنیا پرستی سے نہیں رکھا، کوئی بھی واسطہ دنیا پرستی سے نہیں رکھا، یقین لذت عقبا سے تھے سرشار مودودی، یقین لذت عقبا سے تھے سرشار مودودی۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر، 100 بار مودودی دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ ستم اپنوں کے ہی کم تھے، نہ غیروں کی جفا کم تھی، ستم اپنوں کے ہی کم تھے، نہ غیروں کی جفا کم تھی، مگر کیا ظرف تھا سب کے رہے غم خوار مودودی، مگر کیا ظرف تھا سب کے رہے غم خوار مودودی۔ کسی بھی ظالم و جابر کو خاطر میں نہیں لائے، کسی بھی ظالم و جابر کو خاطر میں نہیں لائے، شجاعت کے عظیمت کے رہے مینار مودودی، شجاعت کے عظیمت کے رہے مینار مودودی۔ عجم میں رہ کے دنیائے عرب کے دل میں بستے تھے، عجم میں رہ کے دنیائے عرب کے دل میں بستے تھے، ملا تھا آپ کو وہ دل ربا کردار مودودی، ملا تھا آپ کو وہ دل ربا کردار مودودی۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر، 100 بار مودودی دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ پناہیں ڈھونڈتے ہیں ماسکو واشنگٹن دونوں، پناہیں ڈھونڈتے ہیں ماسکو واشنگٹن دونوں، کہ ان پر کر گئے وہ فکر کی یلغار مودودی، کہ ان پر کر گئے وہ فکر کی یلغار مودودی۔ ہے ایک دنیا منور آپ کے افکار عالی سے، ہے ایک دنیا منور آپ کے افکار عالی سے، ہے ایک دنیا منور آپ کے افکار عالی سے، ہے ایک دنیا منور آپ کے افکار عالی سے، کہ ذروں کو وہاں کر دیا فنکار مودودی دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔
خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے ملت بیدار مودودی۔ اور دین کے اس پیغام کو اور اس فکر کو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے دوبارہ زندہ کیا، اور اس خطہ زمین کے اوپر کہ جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں، یہاں ایک اسلامی تحریک کی بنیاد ڈالی۔ آج مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کی وہ فکر موجود ہے، ان کے وہ نظریات موجود ہیں، ان کی وہ تصانیف موجود ہیں کہ جس میں ان کا فکر اور فلسفہ موجود ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی کے نام سے وہ اسلامی تحریک اس دنیا کے اندر اور اس خطے کے اوپر موجود ہے کہ جو اسی فکر و فلسفے اور اسی مشن، مقصد اور نصب العین کے اوپر گامزن ہے۔ یہاں 5A ذیلدار پارک اچھرا، جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ تھی، اس جگہ پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ورثہ کی مرضی اور خواہش کے مطابق اسلامی جمعیت طلبہ نے اس سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اکیڈمی کے قیام کا فیصلہ کیا، اور اس اکیڈمی کے پروجیکٹ میں ایک لائبریری بھی شامل تھی کہ جس لائبریری کا آج افتتاح ہو رہا ہے، اور اس لائبریری کی افتتاح کی مناسبت سے ہی اس تقریب کو منعقد کیا گیا ہے۔ ہم اپنی اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں آپ تمام مہمانان کا، طالب علموں کا مشکور ہوں کہ آپ ہماری اس دعوت پر اس تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ محمد زبیر صفدر بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور افتتاحی خطاب کریں۔ محمد زبیر صفدر بھائی، ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم جناب سید منور حسن صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان اور قائدین تحریک اسلامی، اور میرے عزیز کارکنان اسلامی جمعیت طلبہ اور تحریک اسلامی کے کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ پچھلے طویل عرصے سے مولانا رحمۃ اللہ کے گھر میں علمی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک رونق کی بحالی کا جو خواب بہت سارے افراد دیکھ رہے تھے، اللہ رب العزت نے اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کے ایک فکر کے نتیجے میں ایک یہاں پر اکیڈمی کے قیام کا سلسلہ شروع کیا، جو آج اپنے پہلے مرحلے میں ایک کتب خانے کے طور پر مولانا رحمۃ اللہ کے گھر میں جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ یہ لمحات جہاں اسلامی جمعیت طلبہ میں ہمارے لیے ویسے ہی یادگار لمحات ہوتے ہیں، وہاں پر یہ وہ گھر کہ جہاں بہت زیادہ علمی کام کیا گیا، اسلام کو بطور نظام معاشرے میں پیش کیا گیا۔ خود مولانا رحمۃ اللہ سے مختلف طبقہ ہے فکر کے افراد نے اس جگہ پر آ کر ملاقات کی، اور وہ تحریک کہ جو اس پورے بر صغیر میں شروع کی گئی، اس تحریک کو ایک منظم انداز میں ایک سٹرکچر دینے کے لیے اس جگہ پر کام کیا گیا۔ اور ماضی کی بہت سارے واقعات اور بہت سارے قصے کہ جو 5A ذیلدار کی کتاب میں بھی ہمیں ملتے ہیں، اور اپنے بزرگوں سے بھی ہم سنتے ہیں کہ یہاں پر افراد کا ایک آنے کا سلسلہ ہوتا تھا، علم کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، تدریس کا ایک معاملہ ہوتا تھا، اور انہی باغیچے کے اندر، اسی لان میں، اسی میدان کے اندر بہت سارے افراد مولانا رحمۃ اللہ سے براہ راست فیضیاب بھی ہوتے تھے۔ اسی منظر کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے، اسی تحریک کو کہ جو یقیناً اس وقت پاکستان سمیت دنیا کے بہت سارے علاقوں میں آج بھی موجود ہے، لیکن اس مرکز سے ایک بار پھر علم کی سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کا وہ خواب جو دیکھا گیا، وہ آج اپنے کسی نہ کسی صورت پایا تکمیل پہنچ رہا ہے۔ میں اس موقع پر ان تمام افراد کو کہ جنہوں نے اس کام کے لیے محنت کی، جنہوں نے تیاری کی، اس کام کے سلسلے میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ تعاون کیا، ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور کارکنان تحریک اسلامی سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے کو مزید تقویت دینے کے لیے، اس کو دوام دینے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ ابھی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ اکیڈمی کا پہلا مرحلہ ایک کتب خانے کے طور پر ہے کہ جس میں ہم نے
یہاں پر عصری تعلیم سے وابستہ کتابیں بھی رکھی ہیں، اور اسلامی لٹریچر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو خود مولانا رحمۃ اللہ کے قلم سے لکھا گیا، اس کو بھی یہاں پر کتابوں کی صورت میں جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ آن لائن لائبریری کا ایک سلسلہ بھی ہے جس کا آج افتتاح کیا جائے گا، جس میں آپ دنیا کے مختلف کتب خانوں پر اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر رسائی دی جائے گی، آپ کو یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں یہاں پر بیٹھ کر آپ اس سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اکیڈمی کے اکاؤنٹ سے دنیا کے اہم کتب خانوں تک جو ہے وہ آن لائن رسائی بھی جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں گے. اس سے پہلے مرحلے پر یہ 2 پروجیکٹس ہیں، اور 10,000 سے زائد کتب جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، جس میں زیادہ تر طلباء کے جو علم سے یونیورسٹی سے اور کالج سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی ممبرشپ بھی جو ہے وہ اس کا بھی سلسلہ یہاں پر بنے گا. اس کے بعد دوسرے مرحلے پر انشاءاللہ سید مودودی اکیڈمی کے کورسز کا ہم آغاز کریں گے جو اس کے اوپر والے حصے میں ہیں، اور یہاں پر ہم طلباء کے لیے اور اطراف کے علاقے کے افراد کے لیے جو براہ راست اس سے فیضیاب ہو سکیں گے اس گھر سے، ان کے لیے ایک سلسلہ شروع ہوگا جس میں 7 روزہ کورس ہے، 15 روزہ کورس ہے، اقامتی کورس کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، 1 ماہ پر بھی مشتمل ہوگا، ان کی رہائش کا بھی اہتمام کیا جائے گا. اور ہمارے پروجیکٹ میں انشاءاللہ یہ آئندہ چند مہینوں کے اندر جو ہے وہ اس کے سلسلے کو بھی ہم شروع کر دیں گے. اور تیسرے مرحلے پر انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی تو مولانا رحمت اللہ کے زیر استعمال جو اشیاء رہی، جو سامان رہا، اس کو بھی ہم لے کر کے یہاں پر میوزیم کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں پر آئیں اور مولانا نے جو چیزیں استعمال کی اس کو بھی دیکھ سکیں. اصل مقصود جو ہے وہ مولانا رحمت اللہ کے نام کے ذریعے اور ان کی کتابوں کے ذریعے اور اس کے علم کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے قریب کرنا، اور اس قربت کے نتیجے میں ان کے ذہنوں میں ماضی کی اس پوری تحریک کو جو شاید ہم براہ راست مولانا رحمت اللہ کے دست شفقت کے طور پر نہیں دیکھ سکے، اس تاریخ کے سلسلے کو زندہ رکھنا، تابندہ رکھنا اور نوجوانوں کے ذریعے زندہ رکھنا، تاکہ مولانا کا جو کار ہے نمایاں اسلامی جمعیت طلبہ کی صورت میں آج پوری دنیا کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اس کو اسی تحریک کے ذریعے، انہی طلباء کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے. میں ایک بار پھر اپنے تمام معزز مہمانان کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پر اسلامی جمعیت طلباء اور سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ کے وہ تمام ورثاء، ان کی بچے، ان کی اولاد، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بہت بھرپور تعاون کیا، اور امید ہے کہ یہ سلسلہ اور تعاون آئندہ بھی جاری رہے گا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں اب گزارش کروں گا حافظ سلمان بٹ صاحب سے جو جماعت اسلامی لاہور کے نائب امیر ہیں، ان کا بھی تعاون مولانا کے ورثہ کے علاوہ اس اکیڈمی کے قیام کے حوالے سے وقتاً فوقتاً رہا. اس موقع پر موجود ہیں تو وہ بھی یہاں حاضرین مجلس سے مختصراً خطاب کروائیں. مخاطب ہوں حافظ سلمان بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم امیر جماعت، محترم ناظم اعلیٰ، محترم عمر فاروق بھائی، محترم محمد فاروق بھائی، قائدین جماعت اسلامی، ذمہ داران اسلامی جمعیت طلبہ، اور میرے انتہائی عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مقام پر مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے قدموں میں بیٹھ کر بہت گفتگویں کی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں، لیکن مولانا کی غیر موجودگی میں یہاں پر بات کرنا ہمیشہ میرے لیے مشکل رہا ہے. میں نے کہا تھا بھائی کو کہ محترم میرے جماعت کی تقریر کرائیں، میں شاید بہت جذباتی آدمی ہوں،
یہاں حاضر ہوتے ہی مولانا کی بہت ساری یادیں میرے دل و دماغ میں تازہ ہو جاتی ہیں ایک فلم کی طرح۔ میں نے مولانا مودودی کو پہلی مرتبہ 1962 میں دیکھا جب میں 6 سال کا بچہ تھا، اور آخری بار 1979 میں اسی جگہ سے مولانا کو ہم نے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر آخری سفر پر بھیجا۔ یہ 5 ہے ذیلدار پارک، ہمیشہ سے لوگوں کے لیے روشنی کا مینار رہا ہے۔ یہاں میں نے پولیس کے لوگوں کے ناپاک قدم بھی آتے ہوئے دیکھے ہیں، اور بڑے بڑے جابروں کو محاورتاً کہہ رہا ہوں سید کے قدموں پر جھکا ہوا بھی دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مولانا نے ایک فکر چھوڑی ہے اور تحریروں کا ایک وسیع انبار ترکے میں چھوڑا ہے، جماعت اسلامی اور اسلامی جمع طلبہ بھی مولانا مودودی کا ترکہ ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسلامی جمع طلبہ نے اس روشنی کے مینار کو بڑے عرصے کے بعد سے پھر روشن کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے، اور تحریک اسلامی کی قیادت کے مشورے کے ساتھ یہاں پر پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے۔ انشاءاللہ مولانا مودودی کے الفاظ میں 1978 کے یوم تاسیس پر آپ نے فرمایا تھا کہ اسلامی جمع طلبہ ایک پودا لگا تھا 1947 میں، اور آج میں اطمینان سے رخصت ہوں گا اس دنیا سے کہ اسلامی جمع طلبہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اگلے سال وہ واقعی رخصت ہو گئے۔ تو اسلامی جمع طلبہ کو ہی یہ سزاوار ہے، اسی کو زیب دیتا ہے کہ اس روشنی کے مینار کو روشن رکھے۔ میں اپنے بھائیوں عمر فاروق صاحب، محمد فاروق صاحب، خالد فاروق صاحب اور اپنی تینوں بہنوں کا یقیناً یہ نسلیں شکر گزار ہوں گی کہ انہوں نے اس کام کے لیے وقف کیا، اور جب یہ کام جس طرح جمعیت ایک چھوٹا سا پودا تناور درخت بنا تھا، یہ چھوٹا سا آغاز انشاءاللہ روشنی کو اس گھر سے پھیلانے کا باعث بنے گا، اور روشنی کی وہ جو شمع پچھلے چند سالوں میں بجھی ہوئی تھی، اس کی روشنی تیز تر اور کامیاب تر ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا امیر جماعت اسلامی لاہور اور سابق ناظم اعلیٰ اسلامی جماعت طلبہ پاکستان محترم امیر العظیم صاحب سے کہ وہ آئیں اور شرکائے مجلس سے مخاطب ہوں۔ محترم امیر العظیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امیر جماعت، مہمانان گرامی اور عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، 5A ذیلدار پارک، اس نے اس گھر کے در و دیوار میں رہنے والوں کو جتنی عافیت کی زندگی دی ہوگی، اس سے کہیں زیادہ لاکھوں لوگوں کو عافیت کی زندگی سے واقف کروایا۔ یہ ایک ایسی مادر علمی جس نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو بصیرت عطا کی،
یہ ایک ایسی تجربہ گاہ، ایک ایسی لیب جہاں سے دنیا بھر میں تنظیمیں اور تحریکیں برپا ہوئیں، دنیا بھر کو ایسی تنظیمیں اور تحریکیں عطا کی گئیں جو آج بھی اور انشاءاللہ العزیز رہتی دنیا تک اس دنیا میں انقلابی نتائج پیدا کرتی رہیں گی۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جسے بجا طور پہ اللہ کی نشانیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے، جہاں پہنچ کر صرف اطمینان کی اور سکون کی ہی نہیں بلکہ قرآن کے لفظ سکینت کی لہریں انسان کے دل و دماغ کو اپنا محیط کر لیتی ہیں، اس کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سید ابو العلا مودودی کے درجات بلند فرمائے، اور یقیناً مسلسل بلند ہو رہے ہوں گے۔ وہ صدقہ جاریہ جو دنیا کے گوشے گوشے میں آج ان کی تعلیمات کی بدولت جاری اور ساری ہے، یہ اس نئی تاریخ کے اندر اپنی مثال آپ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ مولانا مودودی کے کارناموں میں ایک عظیم کارنامہ ہے، اور خود مولانا کو اس کارنامے پر ہمیشہ فخر رہا ہے، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ اس جمعیت کی بدولت اس پاکستان کو کتنے فتنوں سے نجات ملی ہے، کتنی آزمائشوں اور چیلنجز سے ہم بچ سکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے چیلنجز کا مقابلہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ بجا طور پر کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، اور ایک نیک اور کار خیر کا آغاز آج یہاں پر اس مختصر سی تقریب کے اندر ہوا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اس کے انمٹ نقوش مسلسل پھیلتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے۔ مبارکباد ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ امیر العظیم صاحب آپ سے مخاطب تھے۔ اب میں گزارش کروں گا ادارہ معارف اسلامی لاہور کے ڈائریکٹر محترم حافظ محمد ادریس صاحب سے کہ وہ آئیں اور شرکائے مجلس سے مخاطب ہوں۔ حافظ محمد ادریس صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ واجب الاحترام امیر جماعت اسلامی پاکستان وارث سید مودودی جناب سید منور حسن صاحب، برادر گرامی قدر جناب عمر فاروق صاحب مودودی، برادر عزیز جناب محمد فاروق صاحب مودودی، ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ عزیزم زبیر صفدر صاحب، قائدین محترم، دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سب جنہوں نے ان کو دیکھا اور جنہوں نے نہیں دیکھا مگر ان کو پڑھا کہ دلوں میں اور ذہنوں میں ایک بہت وسیع معلومات کا، عقیدت کا، محبت کا، دعاؤں کا ایک ذخیرہ ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس مختصر وقت میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میں پہلی مرتبہ یہاں 8ویں جماعت کے طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوا تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی تعارف نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور گاؤں سے آیا تھا، لیکن یہاں اس مجلس میں جب مولانا فارغ ہوئے اور اٹھ کر ادھر آ رہے تھے، میں نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا تو مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، اور وہ نقش جو تھا صرف ان کا یہ سوال، اس نے بتایا کہ عظیم لوگ واقعی ہر لحاظ سے عظیم ہوتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا ملاقاتیں ہوئیں، لیکن 3 مرتبہ انہوں نے خود مجھے مولانا محمد سلطان صاحب کے ذریعے پیغام بھیج کر بلوایا۔ ایک مرتبہ 1969 میں جب میں اسلامی جمعیت طلبہ لاہور کا ناظم تھا اور سعید منزل انارکلی میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے حملہ کیا تھا اور اس میں لڑائی ہوئی تھی، اور
میں اور صفدر حسن صدیقی دونوں اس میں زخمی ہوئے تھے. تو اس روز انہوں نے بلایا اور انہوں نے مجھے فرمایا تم ناظم اسلامی جمعیت طلبہ ہو اور تمہارا اس طرح زخمی ہو جانا جمعیت کے لیے اور تحریک کے لیے یہ کمزوری کا باعث ہے، تمہیں اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو رکھنا چاہیے. طویل گفتگو تھی لیکن اس میں یہ خاص طور پر اس کا خلاصہ تھا. اور دوسری مرتبہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے 1972 میں مجھے طلب فرمایا اور یہ کمرہ جہاں میاں طفیل محمد صاحب بیٹھا کرتے تھے اور سامنے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تھے اور بارہا ہم اجازت لے کر ان کے پاس جاتے تھے. فرمایا کہ اس کمرے میں تم 1 مہینے کے لیے بیٹھو گے اور تفہیم القرآن جلد 5 کا انڈیکس تیار کرو گے اور پہلے میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کیسے تیار کرنا ہے. وہ بھی یادگار لمحات تھے جب مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت کو دیکھا، رہنمائی کو دیکھا، اور ایک بالکل معمولی سے آدمی کے لیے مولانا رحمۃ اللہ علیہ جو دعائیں کرتے تھے وہ بھی اب تک یاد ہیں. تیسری مرتبہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلوایا، یہ 1973 کی بات ہے، اور اسی کمرے میں خلیل حمدی صاحب کے ساتھ بیٹھے. انہوں نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم کینیا 1 سال کے لیے چلے جاؤ. میں نے کہا جی بہت اچھا. تو فرمایا کہ نہیں بہت اچھا نہیں، گھر جاؤ پہلے اور گھر والوں سے مشورہ کرو، مشورہ کرنے کے بعد آ کر بتاؤ. چنانچہ مولانا کے حکم پر میں پھر کینیا گیا، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ جس طرح حافظ سلمان صاحب نے ان کے جنازے کو کندھا دیا، میں ان کے جنازے کو کندھا نہ دے سکا. وہ لمحات بلا شبہ جب ان کی وفات کی خبر وہاں پر ملی تھی تو جو لمحات تھے وہ آج بھی یاد کرتا ہوں. لیکن ایک اطمینان سا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اللہ کے دین کے لیے زندگی بھر جیا اور اس نے اپنے پیچھے یہ لوگ چھوڑے، آپ لوگوں کو تیار کیا، یہ نرسری تیار کی، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اس کی فکر جو پھیلی ہے اللہ اس کے درجات بہت بلند فرمائے گا. اس موقع پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی فیملی میں محمد فاروق صاحب، عمر فاروق صاحب، خالد فاروق صاحب اور ہماری 3 بہنوں نے، اور ان سے بھی پہلے بیگم صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر سید مودودی ٹرسٹ قائم کرنے کے لیے جس انداز میں کوشش کی اور جس انداز میں بھاگ دوڑ کی وہ بھی بہت یادگار ہے. اب اسلامی جمعیت طلبہ کے کندھوں پر یہ بھاری ذمہ داری آئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ مولانا کی امیدوں کے مطابق یہ نوجوان اس ادارے کو ایک حقیقت بنائیں گے. جو خواب دیکھا گیا وہ اس کی تعبیر سامنے لائیں گے، اور انشاءاللہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی روح خوش ہوگی جب وہ اپنے اس باغیچے کو پھلتا پھولتا دیکھیں گے اور اپنی فکر کو اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر پھیلتے ہوئے اللہ رب العالمین ان کو سارا یہ منظر دکھائے گا. یہ ان کے لیے خوشی کا، اطمینان کا باعث ہوگا. سید منور حسن صاحب اس وقت ان کی اس سب سے بڑی اور سب سے اہم امانت جماعت اسلامی کے ذمہ دار ہیں. میری یہ درخواست ہے اپنے تمام عزیزوں سے کہ ہمیشہ جہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے استقامت کی دعا کریں. بڑی بھاری ذمہ داری ہے، مشکلات کے اندر چراغ جلانا، طوفانوں کے اندر اس چراغ کو روشن رکھنا، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ان تعلیمات کو ملک اور قوم کے اندر عام کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، اپ ہل ٹاسک ہے، اور اس کے لیے وہ ہم سب کے تعاون کے بھی اور ہم سب کی دعاؤں کے بھی محتاج ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان قبروں والوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات اعلی علیین میں جنت الفردوس میں بلند سے بلند تر فرماتا رہے، ان کے ورثاء کو اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا فرمائے، اور حافظ سلمان صاحب، امیر العظیم صاحب اور زبیر صفدر صاحب کو بھی توفیق دے کہ وہ اس پودے کو اس کی آبیاری کرتے ہوئے باغ بنا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اب گزارش کروں گا، ہمارے درمیان 2 صاحبزادے مولانا محترم کے موجود ہیں، محمد فاروق مودودی صاحب اور عمر فاروق مودودی صاحب. میں ابھی ملتمس ہوں محمد فاروق مودودی صاحب سے کہ وہ اس موقع پر یہاں تشریف لائیں اور شرکائے مجلس سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم محمد فاروق مودودی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس گھر میں نے ہوسٹ سنبھالا تھا، اور یہاں ایک ایک اینٹ کے ساتھ میری کوئی یاد ہے، اور میں نے سوچنا یہاں سیکھا تھا، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب ترین آدمی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے
مجھے ایک ایسے شخص کو آنکھ کھول کے دیکھنے کا موقع دیا جس نے قرآن مجید کو سمجھا اور قرآن مجید کے مطابق جینے کی عملی جدوجہد کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو، تمام انسانوں کو 3 طبقات میں تقسیم کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات پڑھیں۔ پہلے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، ہدایت پر عمل کیا، نیکی کی تلقین کی اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نوید سناتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم بنائی ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو منہ سے کہتے رہے کہ ہم ایمان لائے لیکن ایمان لانے کے حق ادا نہ کیا ہے، ایمان لانے پر پورے نہ ہوتے، ان کے لیے جہنم کا بدترین درجہ رکھ دیا۔ ذرا سوچیں، ہم جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کیا واقعی ہم ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں؟ بس یہی وہ چیز ہے جو صدیوں سے مسلمانوں کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ مسلمان اقرار کرتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن ایمان لانے کا کوئی حق ادا نہیں کرتے۔ مولانا مودودی جب زندگی کی ابتدا کر رہے تھے تو ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ قرآن مجید کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں گے۔ اس جذبہ افضل کے تحت جو زندگی انہوں نے گزاری، اسے میں نے اپنی ہوش کے زمانے سے دیکھا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کا حق انہوں نے ادا کیا تھا۔ جماعت اپنی راہ چلتی رہی، اور جماعت کے بعد 1950-51 میں جمعیت بنی، اور جمعیت نے پھر جس ہمت اور مستقل مزاجی سے اس کام میں ان کا ساتھ دیا، اس کے واسطے جمعیت کے درجات بہت اونچے ہیں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ آپ جمعیت سے تعلق رکھتے ہو اور اس کو اپنی نجات کا وسیلہ سمجھیں۔ جب جمعیت سے فارغ ہو، عملی زندگی میں اس راہ کو مضبوطی سے اختیار کریں، اس میں آپ کے لیے یقیناً بڑی بھلا ہے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ محمد فاروق مودودی صاحب آپ سے مخاطب تھے۔ اب میں گزارش کروں گا عمر فاروق مودودی صاحب سے، مولانا محترم کے بڑے صاحبزادے ہیں، کہ وہ آئیں اور شرکائے مجلس سے مخاطب ہوں۔ عمر فاروق مودودی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلباء کے ان سب حضرات کا بےحد شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں اس لائبریری کے قیام اور اکیڈمی کے قیام میں دن رات محنت کی اور کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی ان محنتوں اور کوششوں کو قبول فرمائے، اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اسے زیادہ سے زیادہ اسے پھلنے پھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کے اوپر رحم فرمائے، ہم سب کے والدین کی خطاؤں کو معاف کر دے، اور ہم سب کے والدین کی حسنات کو قبول کر دے، اور سب کا انجام بخیر کرے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سید منور حسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور سید مودودی لائبریری کی اس افتتاحی تقریب سے مخاطب ہوں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن صاحب۔ مریں گے نہیں، جئیں گے، چلیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان برادر زبیر صفدر صاحب، برادر مکرم سید عمر فاروق مودودی صاحب، برادر عزیز سید محمد فاروق مودودی صاحب، محترم حافظ محمد ادریس صاحب، حافظ سلمان بٹ صاحب، برادر امیر العظیم صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت و جمعیت، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں عزیزوں، مستقبل کی امیدوں، مجھے خوشی ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ایک اکیڈمی کے آغاز کے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے. اغراض و مقاصد سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا ہے، کیا کچھ پیش نظر ہے اور کیا کچھ میسر آ سکا، اس پر بھی لوگوں کو اعتماد میں لیا ہے. اور مجھے امید بھی اور یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ جن مقاصد اور بڑے مقاصد کے لیے آج کی یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے، انشاءاللہ وہ مقاصد بھی پورے ہوں گے اور زندگی کی دھوپ چھاؤں میں فی الحقیقت ان مقاصد کی آبیاری ہوگی اور نصب العین تک پہنچ اور رسائی ممکن، آسان اور سہل الوصول ہوگی. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس تحریک کا آغاز کیا، اپنے قلم سے دور تک اپنی بات کو پہنچانے کا اہتمام کیا اور قرآن و سنت کے پیرائے کو لوگوں کے دلوں پہ دستک دے کر اس کی تازگی اور شادابی سے اثر نو آگاہ کیا. تو آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ یہ دور اس خطے میں بھی مسلمانوں کی غلامی کا دور تھا، غیروں کی غلامی کا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کس قدر مختصر الفاظ میں، کس قدر جامعیت کے ساتھ ایک وسعت اس کے اندر پنہا ہے. جب انسان کا ضمیر بدل جائے، ضمیر کی کسک میں موجود نہ رہے، ضمیر آواز دینا بند کر دے، تو انسان رخصت ہو جاتا ہے. چلتا پھرتا انسان دراصل زندہ ہوتا نہیں، کہا جاتا ہے کہ زندہ ہے. اور اگر یہ معاملہ قوموں کے ساتھ ہو، اقوام عالم کی اس بھری پوری دنیا میں وہ قوم پھر تنہا ہو جاتی ہے، بے معنی ہو جاتی ہے، بے روح ہو جاتی ہے. اس دور کی دو خصوصیات بہت واضح اور دو ٹوک ہیں. مولانا سید ابوالعلا مودودی نے جب قلم تھاما اور قلم کی آواز کو لفظوں میں بھی اور آہنگ کے ساتھ دور تک پھیلایا اور پہنچایا، تو وہ دور اصلاً تو نظاموں کی کشمکش کا دور تھا. ایک طرف مغرب کا تہذیبی نظام تھا، سرمایہ دارانہ نظام تھا، جو پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بے چین، مضطرب اور سازشوں کے اندر مصروف تھا. دوسری طرف مشرق سے ابھرنے والا کمیونزم اور سوشلزم تھا، جو انسانوں کی بھلائی کا درس دیتا تھا اور ان کی محرومیوں کو ختم کرنے اور دور دور تک ان کو نوازنے کی اطلاعات بہم پہنچاتا اور بشارتیں دیتا تھا. بظاہر تو دو ہی نظام تھے، ایک کی فتح دوسرے کی ناکامی اور دوسرے کی فتح دوسرے کے پہلے کی ناکامی. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحم اللہ نے اسلام کو جیسا کہ وہ ہے ایک نظام کی حیثیت سے پیش کیا اور بدرجہ اولا لوگوں تک یہ بات پہنچائی اور پھیلائی کہ قرآن و سنت کی تعلیمات میں پورا کا پورا نظام مضمر اور پنہا
فرد کے لیے بھی، افراد کی اجتماعیت کے لیے بھی، ایک ایک انسان کے لیے بھی، انسانوں کے معاشرے کے لیے بھی. پھر دوسری خصوصیت اس دور کی یہ بھی تھی کہ وہ ریشنلزم کا یا عقلیت کا، عقل کے حوالے سے جاننے پہچاننے والوں کا دور تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ وہ عقل کی بات مانتے ہیں، اسی کو اول و آخر جانتے ہیں، اسی کے کہے پر عمل کرتے ہیں، اسی کے سانچوں میں ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا سید ابو العلا مودودی نے اس دور کی اس دوسری خصوصیت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اسلام کی تعلیمات پر جتنے اعتراضات ہو سکتے تھے، جتنے سوالات اٹھتے تھے، جتنے تحفظات موجود تھے، ان سب کو ایڈریس کیا، ان سب سوالوں کا جواب دیا، ان سارے اعتراضات کو رفع کیا. ہر طرح کے احساس کمتری سے پوری کی پوری ملت اسلامیہ کو بچائے رکھنے اور ہر طرح کے بے وقار ہونے کے جتنے انداز اور طریقے تھے اس سے دور رکھنے کے لیے. اس لیے مولانا سید ابو العلا مودودی کی جب لٹریچر کی بات کی جاتی ہے، جو اصلاً ان کی کوئی علیحدہ سے ذاتی فکر نہ تھی، قرآن و سنت پر مبنی تعلیمات تھیں کہ جس کو وہ دور تک پھیلا اور پہنچا رہے تھے، اس لٹریچر کے اندر جہاں ایک طرف اسلام کا نظامی تصور واضح ہوتا ہے کہ اسلام ایک نظام ہے، ایک جد و جہد کا عنوان ہے، وہیں عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر ہر میزان کے اوپر اس کو ناپ تول کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ تعلیمات آج کے دور میں بھی اتنی ہی حق ہیں، اتنی ہی سچ ہیں، قابل عمل ہیں اور دلیل سے پر ہیں جتنا کہ کسی بھی دور میں ہو سکتی. اس لیے مولانا سید ابو العلا مودودی کا لٹریچر باوجود یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ نوجوانوں کو اس نے متاثر کیا، یہ کیوں کہا جاتا؟ اس لیے کہ نوجوان یہ طلباء جو کالجوں میں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتے ہیں، وہاں تو عقلی کو امام قرار دیا گیا ہے. وہاں تو وہی نہیں بلکہ عقلی امام ہے. پورا جو نصاب تعلیم اور نظام تعلیمی اس کی بنیاد تو یہی ہے. جن لوگوں کے ذہن کے اندر عقل کے حوالے سے اسلام کے بارے میں سوالات، تشویش، اعتراضات، تحفظات پیدا ہوتے ہیں، ان لوگوں کا بدرجہ اولا یہ حق تھا کہ وہ ان اعتراضات کا کوئی جواب ڈھونڈیں، سوچیں، دیکھیں، تلاش کریں، پہنچیں اور بالآخر اس سے اپنی تشنگی کو دور کریں. اس لیے سب سے بڑی تعداد میں نوجوانوں نے اور طلباء نے مولانا مودودی کے لٹریچر سے رجوع کیا. اور ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم اور یاد ہے، بہت ٹھیک سے یاد ہے. یادداشت کمزور بھی ہو جائے تو یہ بات انشاءاللہ یاد رہنی ہے کہ ہم نے ایک طالب علم کی حیثیت سے چاروں طرف سرخ کتابوں کے ملبے دیکھے تھے، سرخ لٹریچر اور سوشلزم اور کمیونزم کے نعرے سنے تھے. منوں اور ٹنوں کے حساب سے ان کا لٹریچر تعلیمی اداروں کے اندر مفت تقسیم ہوتا تھا، بڑھتا تھا اور انہی کتابوں کو ہاتھ میں لے کر طلبہ میدان عمل میں نکلتے تھے اور ترقی پسند کہلاتے تھے اور کامریڈ جانے جاتے تھے اور معاشرے کے اندر اہم مقام حاصل کرتے تھے. اس لٹریچر کے مقابلے میں جو لٹریچر لایا گیا وہ مولانا سید ابو العلا مودودی کا لٹریچر. اور پھر عملاً اسلامی جمعیت طلبہ نے جد و جہد کے مقابلے میں جد و جہد کو پروان چڑھایا، لٹریچر کے مقابلے میں لٹریچر کو، فلسفے کے مقابلے میں فلسفے کو، نظریے کے مقابلے میں نظریے کو، کشمکش کے مقابلے میں کشمکش کو، اور بے کردار لوگوں کے مقابلے میں کردار کو اور سیرت کو اور فی الحقیقت تزکیہ نفس کو فروغ دیا. لہذا یہ جنگ تو نظریات کے اور فلسفے کے دائرے کے اندر بہت پہلے جیتی جا چکی تھی. اس لیے کہ ہم ذاتی طور پر اس بات سے واقف رہے ہیں کہ ہمارے زمانے کے جو کامریڈ تھے، یعنی اب سے 50-55 سال پہلے کے کامریڈ، وہ جب غلطی سے کسی کتاب کو اٹھا کر مولانا مودودی کی پڑھ لیتے تھے تو بسمل ہو جاتے تھے، ہر قسم کی دلیل سے عاری ہو جاتے تھے، ہر فلسفے کو گم کر بیٹھتے تھے اور اسی کتاب کے حوالے سے اپنی پہچان کو بظاہر دور تک پھیلا ہوا دیکھتے اور ان کو نظر آتا تھا. اس لیے بڑی اہم بات یہ ہے، مولانا مودودی رحم اللہ کا لٹریچر آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا کہ کل ویلڈ تھا. ممکن ہے کسی کو ذہن میں یہ خیال آئے کہ 60 سال پہلے کی، 70 سال پہلے کی کتابیں
چاہے نئے قالب کے اندر ڈھال دی گئی ہوں، اچھے ٹائٹلز کے ساتھ چھپی ہوئی ہوں، عنوانات ان کے بدل دیے گئے ہوں، لیکن ہے تو 70 75 80 سال یا اس سے بھی پہلے کی کتابیں، ممکن ہے کسی کے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی یہ لٹریچر انقلاب کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا. دیکھیے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کی تو اس وقت بھی کوئی کمی نہ تھی جب مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھنا شروع کیا تھا اور لوگوں کو بلانا، پکارنا، آواز دینا اور ان کی آواز کو سن کر اپنے گرد ان کو جمع کرنا شروع کیا تھا. اس وقت بھی یہ نہیں. لیکن اسلام کے حوالے سے معاشرے کے اندر کوئی کشمکش نہیں تھی. کوئی منکر اور معروف کی کشمکش ہو، کوئی حق اور باطل کی کشمکش ہو، زندگی کے تمام دائروں، مورچوں، محاذوں پر کشمکش ہو. جہاں جہاں منکر بیٹھا ہوا ہے وہاں وہاں حق معروف پہنچے اور اپنے دلائل سے ثابت کرے کہ تم غلط ہو اور میں صحیح ہوں، میں خدا کا فرستادہ ہوں اور تم شیطان کے بندے ہو. مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی اس تحریک کے نتیجے میں، ان تحریروں کے نتیجے میں اور اقوال و افعال کے نتیجے میں ایک جدوجہد نے جنم لیا. بڑے پیمانے پر ایک کشمکش چاروں طرف شروع ہو گئی. کشمکش کا مطلب یہ نہ لیجئے کہ مار دھاڑ شروع ہو گئی، ہاتھا پائی شروع ہو گئی، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، یہ ماجرا نظر آنے لگا. نہیں، کشمکش کا مطلب ذہنی کشمکش، دل و دماغ کے اندر کشمکش، حق اور باطل کے، معروف اور منکر کے، سچ اور جھوٹ کے حوالے سے کشمکش. وہ کشمکش جو انسان کے خیالات کو بدلتی ہو، سوچ کے زاویوں کو تبدیل کرتی ہو، نقطۂ نگاہ کو بدلتی ہو، زاویہ ہائے نگاہ کو تبدیل کرتی ہو، اسی کو انقلاب کہتے ہیں. یہ انقلاب ذہنوں میں برپا ہوتا ہے، پھر ہاتھ پیر میں بھی انقلاب نظر آتا ہے، پھر زبان بھی انقلاب کی معید بن جاتی ہے، ترجمان قرار پاتی ہے، لبیک لبیک کہتی، دور تک اپنے آپ کو پہنچاتی ہے. اس لیے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے جہاں قرآن پاک کی تفہیم لکھی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے تصور دین کے حوالے سے، فہم دین اور فہم قرآن کے حوالے سے کوئی نئی بات لوگوں کے سامنے نہیں رکھی، لیکن بجا طور پر لوگوں کو یہ سمجھانے میں وہ کامیاب ہو گئے کہ اسلام جدوجہد کی دعوت دیتا ہے، کشمکش کے لیے تم کو پکارتا ہے. تم اگر رائج الوقت نظام پر راضی ہو چکے ہو، تم نے اگر جس کو آج کی اصطلاح میں اسٹیٹس کو کہتے ہیں، قرآن و سنت سے عاری اور دور بسنے والا کوئی نظام اس کو قبول کر چکے ہو، تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں، یہ ایمان کے بالکل منافی، یہ عقیدے کی نفی کرنے والا اور ایمان اور اس کی روح کی کو ہلاک کرنے والا سلسلہ. اس لیے کشمکش. دیکھیے ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. افغانستان میں روس کی اور اس کے سوشلزم کی ناکامی کے بعد جب فضاؤں میں لوگوں نے سوشلزم کو بکھرتے دیکھا، ہواؤں میں اس کے تار و پود کو اڑتے دیکھا، جب چار دانگ عالم میں لوگوں نے دیکھا کہ سوشلزم اور کمیونزم زمین نے اس کو جذب کر لیا، آسمان سب کی نگاہوں کے سامنے اس کو اچک کر لے گیا، جب لوگوں نے سوشلزم کی اور کمیونزم کی صحت کو دیکھا، تو بجا طور پر آج کی مغربی تہذیب اور سرمایہ دارانہ نظام نے اپنے تھنک ٹینکس کے ذریعے، سوچ بچار کے ذریعے، تجزیہ نگاروں کے ذریعے بجا طور پر اس بات کو سمجھا کہ میدان بالکل صاف ہے، مغرب کی تہذیب کے لیے میدان کھلا ہوا ہے، واک اوور مل رہا ہے، لیکن خطرہ ہے، اسلام سے خطرہ ہے، اسلام کے نظام سے خطرہ ہے، اسلام کے انقلاب سے خطرہ ہے، شریعت کے نفاذ سے خطرہ ہے، عدل و انصاف کی میزان سے خطرہ ہے. کیسے اس ظلم کے نظام کو جاری کر سکتے ہیں اگر عدل و انصاف کی میزان نصب ہو گئی اور قرآن و سنت کی آبیاری کے نتیجے میں دور تک ایک نیا کلچر فروغ پا گیا اور ایک نئی تہذیب نے اپنے آپ کو بنوا لی. اس لیے امریکہ اور اس کے پورے تمام حواریوں نے اگر نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے نیا عالمی نظام، کامیابی نہیں ہو رہی، سر پٹک رہے ہیں، دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہیں، چٹانوں میں جا کر بس گئے ہیں، 10 11 سال گزر گئے ہیں، میتیں اٹھا رہے ہیں، تابوت کھینچ رہے ہیں، برے حال سے دوچار ہیں، حالات کی خرابی کا شکار ہیں.
لیکن ذہن میں اس بات کو تازہ رکھیے، آپ نوجوان ہیں، ہم سب کا مستقبل ہیں، ہماری امیدوں کا مرکز ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ آپ کی کشادہ پیشانیاں، آپ کی چمکتی دمکتی آنکھیں، آپ کے جدوجہد پیروں سے جس کی گواہی، قدموں سے جس کی گواہی ملتی ہو، آپ کے ذہن میں یہ بات تازہ رہنی چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو معرکہ ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر، امریکہ اور یورپ کا، نیٹو کا اور اس کے تمام حواریوں کا، اور قرآن و سنت کا نظام، آپ اسلامی نظام کہتے ہیں، اسلامی انقلاب کہتے ہیں، جن جن حوالوں سے اس کو یاد رکھتے اور اس کو پکارتے ہیں، یہ کشمکش بہت دور تک جانی ہے۔ اور یہ کشمکش اتفاقی اور حادثاتی نہیں ہے کہ افغانستان پر حملہ ہو گیا، اس سے پہلے عراق پر ہو گیا، اس کے ساتھ، اس سے پہلے، اس کے بعد فلسطینیوں کے بجائے ظالموں کا ساتھ دینا امریکہ نے طے کیا۔ کشمیریوں کے بجائے بھارت کا ساتھ دیں گے، فلسطینیوں کے بجائے اسرائیلیوں کا ساتھ۔ یہ اتفاقی حادثاتی ایجنڈے کے نکات نہیں، یہ ایک رخ ہے جو پوری جدوجہد کا رخ ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی توہین کی جاتی، یہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں امریکی اور نیٹو کے لوگ، یہ شکست خوردگی کی علامات۔ ان کا خیال ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھا دیا جائے، ان کا خیال ہے قرآن پاک کو جلائیں گے، اس کی توہین کریں گے تو بس قرآن پاک کو ختم کر دیں گے۔ یہ جھنجھلائے ہوئے لوگ، یہ شکست خوردہ لوگ، یہ آپے سے باہر ہو کر ان حرکتوں پر اتر آئے ہیں جس سے اپنے ہی بارے میں کہے گئے خیالات کی نفی کرتے ہیں۔ نفی تو ہے ہی پہلے سے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم بڑے مہذب ہیں، ہم بڑے لٹریٹ ہیں، ہم بڑے کلچرڈ لوگ ہیں، ہم بڑے ریشنل لوگ ہیں، دلیل سے بات کہتے اور سنتے ہیں۔ مغربی دنیا، پوری مغرب کی تہذیب انہی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ خود ہی مومیاں مٹھو بنتی ہے۔ لیکن جتنے واقعات ہیں کارٹون بنانے کے، خاکے اڑانے کے، قرآن پاک کو جلانے کے، مقدمہ چلانے کے، اس کو آگ لگانے کے، یہ سب کھل کر بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو وہ اپنی مٹھی میں بند کیے ہوئے، اپنے جیب کی گھڑی بنائے ہوئے، اپنے ہاتھ کی چھڑی لیے ہوئے، اپنے گھڑے کی مچھلی قرار دیا ہوا، اپنی ڈکٹیشن پر ان سب کو نچاتے اور گواتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک، لیکن یہ سارے حکمران بھی حسنی مبارک کی طرح، خس و خاشاک کی طرح، خزاں رسیدہ درخت کا خزاں رسیدہ پتا بھی شاید مشکل سے گرتا ہو، لیکن یہ سارے حکمران انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے گرنے والے ہیں۔ لہذا ایک ایسے تناظر میں جو کچھ پوری مغربی دنیا کے ہاتھوں امت مسلمہ کے ساتھ، عالم اسلام کے ساتھ، حق اور سچ کے ساتھ ہو رہا ہے، مظلوموں کی وادی میں جو ظلم کی طویل رات بظاہر جا بجا سحر ہوتی نظر نہیں آتی ہے، وہ آپ کو جد و جہد کے لیے پکار رہی ہے۔ جد و جہد لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ کسی کی پیشانی پر بل پڑیں، کسی کو ناگوار گزرے، کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو، کوئی اپنے پیمانے خود ہی توڑ دے، اس جد و جہد کو جاری رہنا، اس کشمکش کو مسلسل مول لینا، کوئی تھک ہار کر بیٹھنے کا لمحہ، کوئی کمر کھول دینے کا اور کچھ سستانے کا لمحہ مرحلہ نہیں ہے۔ آپ کی تو پوری زندگی انتظار کر رہی ہے۔ علم حاصل کریں، علم کے توسط سے عمل کی دنیا کو آباد کریں، عمل کی دنیا سے سوچ اور ویژن پیدا کریں، سوچ اور ویژن کے نتیجے میں دور دراز کے حوالوں کو مضبوط، مستحکم اور مضبوط تر کریں، اور اس کے نتیجے میں اسلامی تحریک کا ہراول دستے کی حیثیت سے، اسلامی تحریک کے ایک جیتے جاگتے زندہ جاوید کارکن کی حیثیت سے نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی اس پوری روایت پر اس کو زندہ اور تابندہ کریں اور لے کر چلیں۔ اس لیے یہ جو اکیڈمی کی بات آپ کرتے ہیں یہ بے وجہ نہیں، یہ بھی ایک پڑاؤ ہے، اس کے بغیر بھی آگے کا سفر طے نہیں ہوتا۔ دیکھیے شکست بھی سب سے پہلے علم کے دائرے میں اور میدان میں ہوتی ہے، اور فتوحات کا سلسلہ بھی علم کے دائرے میں شروع ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو اور مجھے اور آپ کو تو پھر وہ بہت دیر میں بہت دور جا کر نظر آتا ہے۔ اس لیے علم کے دائرے کو یا علم کے حوالے کو مضبوط تر کرنا اور مضبوط تر رکھنا، اسلامی جمیعت طلبہ اس کی نرسری بھی ہے، اس حوالے سے ایک تربیت گاہ بھی ہے۔ یہ لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری کرتی ہے، یہ دل و دماغ کی دنیا میں ہلچل پیدا کرتی ہے، یہ دل و دماغ کے رابطوں کو مضبوط کرتی ہے اور اپنے رب کی طرف ہکاتی اور رجوع اللہ کی تحریک انسان کے اپنے اندر برپا کر کے پورے معاشرے کے اندر اس کو پھیلاتی ہے۔
اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ مجاہدوں کی تحریک، سرفروشوں کی تحریک، غازیوں کی تحریک، جان ہتھیلی پر لے کر نکلنے والوں کی تحریک، سر سے کفن باندھ کر یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے، اس عنوان کو دور تک کہکشاں کی طرح سجانے والی تحریک ہے۔ اس تحریک کے اندر شمولیت بڑے جذبوں کو پکارتی ہے، بڑی جدوجہد کو آواز دیتی ہے، بڑی کشمکش کی طرف بلاتی ہے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی اسی پیغام کو دیتے دیتے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور دنیا سے بظاہر تو رخصت ہی ہو گئے ہیں، لیکن ایسے کوئی رخصت بھی نہیں ہوئے، بالکل لگتا ہے ہمارے درمیان موجود ہے، یا یہ کہ ہم ان کے درمیان موجود۔ اگر پیغام زندہ ہے، اگر مستقبل کی نوید اور بشارت زندہ ہے، اگر جدوجہد اور کشمکش کا عکس زندہ ہے، تو انسان زندہ اور تابندہ رہتے، ہمیں نہیں پتا لیکن وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پیغام کو دور تک پہنچانے کی اور دل و دماغ کی دنیا میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو ٹرسٹ قائم ہوا ہے اس سلسلے میں، مولانا کی اولاد بھی اس میں الحمدللہ شامل ہے، دوسرے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اس سلسلے میں دیگر فیصلے بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، اور ٹرسٹ سے ہم رہنمائی بھی لیں گے، مدد بھی لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ فیصلے تو آپ کے ہاتھ میں، ہم کو عمل بدنام کیا۔ چھوٹی والی مقاصد کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، مقاصد میں برکت عطا فرما لے، قبول فرما لے، اور ساری سہولتیں ہم کو عطا فرما لے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔